کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ مسلمان اور یہودی دونوں مانتے ہیں، لیکن دونوں کی روایتوں میں ایک اہم فرق پایا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک اور فرمانبردار بندے تھے۔ ایک دن انہیں ایک خاص آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انہیں ایک ایسا اشارہ ملے جو ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان تھا۔ بیٹے نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب بھروسے، ادب اور یقین کی مثال مانا جاتا ہے۔ پھر دونوں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فرمانبرداری اور سچی نیت دکھا دی تو اللہ نے اس کی اس آزمائش کو قبول فرمایا اور ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ قربانی سے بڑھ کر صبر، بھروسے اور اللہ کی اطاعت کا پیغام دیتا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات آتی ہے۔ مسلمانوں کی مشہور مانتا ہے کہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑا ہے، جبکہ یہودی روایت میں اسے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اس گھٹنا کو اہم مانتے ہیں، لیکن تفصیل میں فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک بڑا سوال پیدا ہوا، آخر اس آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ عالموں نے بیان کیا کہ یہ صرف ایک امتحان نہیں تھا، بلکہ انسانوں کو ایک بڑا پیغام دینے کا ذریعہ بھی تھا۔ یہ سکھایا گیا کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور مشکل وقت میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہلے ہی کئی آزمائشوں سے گزری تھی، لیکن ہر بار انہوں نے بھروسہ اور صبر کو چنا۔ اسی وجہ سے انہیں لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال مانا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس واقعے کو یاد دلانے والی نسل تک پہنچی اور لوگوں نے اسے صرف ایک گھٹنا نہیں بلکہ بھروسے اور فرمانبرداری کے سبق کے روپ میں یاد رکھا۔ آج بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ صرف ایک کہانی نہیں سنتے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کا یقین اور سچی نیت کتنی اہم ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بناتی گئی۔ آنے والی نسلوں نے اس واقعے کو صرف ایک یاد کے طور پر نہیں بلکہ ایک بڑی سیکھ کے روپ میں دیکھا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ انسان کی اصلی کامیابی صرف آسان حالات میں نہیں بلکہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب وہ مشکل گھڑی میں صحیح راستے پہ قائم رہے۔ مسلمان اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سمان دیتے ہیں۔ دونوں انہیں ایک ایسے بزرگ کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے رب پر گہرا بھروسہ رکھا۔ حالانکہ روایتوں کی کچھ تفصیل میں فرق ملتا ہے، لیکن صبر، بھروسہ اور نیک نیت کی تعلیم دونوں میں اہم مانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی شخصیت مانا جاتا ہے جن کا پیغام وقت کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور بات ہے جس پر لوگ آج بھی غور کرتے ہیں، آخر کسی انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ مال، طاقت یا پھر اٹوٹ یقین؟ جب لوگ اس سوال پر غور کرتے ہیں تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک گہری سیکھ ملتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت صرف دولت، طاقت یا شہرت نہیں ہوتی بلکہ اس کا یقین، صبر اور ان کی نیت ہوتی ہے۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتا ہے تو مشکل راستے بھی آسان محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس واقعے کو سننے والے لوگ الگ الگ پہلو پر سوچتے ہیں۔ کوئی اس میں صبر کا سبق دیکھتا ہے، کوئی بھروسے کی طاقت اور کوئی اسے انسان کی سچی فرمانبرداری کی مثال مانتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ آج بھی جب اس کہانی کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ صرف ایک پرانی گھٹنا نہیں سنتے بلکہ اپنے جیون کے لیے بھی اس سے سیکھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ایک دلچسپ سوال، اگر ایسی کوئی بڑی آزمائش انسان کی زندگی میں آئے تو اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ گھبرانا، ہار ماننا یا صبر اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھنا؟ لیکن اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر لوگ اکثر کم دھیان دیتے ہیں۔ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو صرف ان کی آزمائش نہیں بلکہ ان کا کردار بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ انسان کو اپنے دل میں اچھائی، سچائی اور رحم دلی رکھنی چاہیے، کیونکہ مضبوط انسان وہ نہیں جو صرف مشکلوں سے بچ جائے بلکہ وہ ہے جو مشکلوں میں بھی صحیح راستہ چن سکے۔ اسی وجہ سے الگ الگ دور میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھ لیتے رہے۔ ان کی کہانی صرف ایک دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک پیغام بن گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سمے بدلتا گیا، لوگ بدلتے گئے، لیکن صبر، بھروسہ اور نیک نیت کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی۔ شاید اسی لیے آج بھی جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو کئی لوگ اپنے حالات کو دیکھ کر سوچتے
کیا ہم بھی مشکل وقت میں اتنا صبر اور بھروسہ دکھا جاتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہوئے ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ احساس دلاتی کہ انسان کی پہچان صرف اس کے شبدوں میں نہیں بلکہ اس کے صبر، کردار اور بھروسے سے ہوتی ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بڑی شخصیت صرف بڑے کاموں سے بنتی ہے، لیکن روایتوں میں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اچھا اخلاق، سچی نیت بھی انسان کو خاص بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایسی سیکھ ہے جو ہر دور میں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں گزرتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا سہارا کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت گہرا بتایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے صبر، اس کا بھروسہ اور اس کی نیک سوچ ہوتی ہے۔ جب حالات انسان کی امیدوں کے مطابق نہ ہو تب بھی ہمت اور یقین اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے لوگ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہر آزمائش انسان کو توڑنے نہیں آتے بلکہ کئی بار وہ انسان کو اور مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے انسان کو سوچ، صبر اور اچھے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف بیتے ہوئے دور کی بات نہیں کرتی بلکہ آج بھی انسان کو اپنے حالات سمجھنے اور خود کو بہتر بنانے کی سیکھ دیتی ہے۔ لیکن آگے اور ایک سوال سامنے آتا، کیا ہر مشکل کے پیچھے کوئی ہمت ہوتی ہے؟ لوگوں نے ہمیشہ اس سوال پر غور کیا کہ کیا ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے؟ بزرگوں اور عالموں نے سمجھایا کہ کئی بار انسان ترنت واضح نہیں سمجھ پاتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہر حالات میں کوئی نہ کوئی سیکھ ملتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اچھے ارادے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ مشکلیں صرف راستے نہیں بدلتی، کئی بار انسان کی سوچ اور کردار کو بھی بہتر بناتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے لوگ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بھروسہ صرف آسان دنوں میں نہیں بلکہ کٹھن وقت میں بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی یہ واقعہ لوگوں کے دلوں کو چھوتا اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اب ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی خاص جگہ کیوں دی جاتی ہے؟ عالموں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام اس لیے دیا جاتا کیونکہ ان کی زندگی صبر، یقین اور نیک کردار کی مثال مانی جاتی۔ انہوں نے ہر حال میں اچھائی اور بھروسے کا راستہ چنا۔ اسی وجہ سے الگ الگ لوگ اور الگ الگ روایتیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام کرتی ہے۔ ان کی زندگی کا پیغام صرف ایک دور تک سمیت نہیں رہا بلکہ آنے والی نسلوں تک پہنچا۔ جب لوگ ان کے واقعے پر غور کرتے تو انہیں احساس ہوتا کہ انسان کی اصلی طاقت باہر نہیں بلکہ اس کے دل، اس کے ارادے اور اس کے یقین میں ہوتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ یہی کہانی آج بھی صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ لوگ اس سے اپنی زندگی کے لیے بھی سیکھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب کہانی ایک اور خاص پہلو باقی ہے۔ آخر اس پورے واقعے کا سب سے بڑا پیغام کیا مانا جاتا؟ اگر اس پورے واقعے کا سب سے بڑا پیغام دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اسے صبر، بھروسے اور سچی نیت کی مثال مانتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایسے پل آتے جب ایسے فیصلے مشکل اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ انسان کو جلد بازی یا مایوسی کے بجائے اچھے ارادے اور امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی خاص مانا جاتا کیونکہ ان کی زندگی لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ بڑی شخصیتیں صرف نام سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور صبر سے پہچانی جاتی ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے صدیوں بعد بھی لوگ اس واقعے کو صرف ایک گھٹنا نہیں بلکہ دل کو چھو لینے والی سیکھ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے میں ہم صبر، بھروسے اور نیک نیت کی ایک خوبصورت سیکھ ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو پسند ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ساجھا کریں۔ ایسے ہی دلچسپ اور علم پر بھرپور واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس وشے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی اور نئے سیکھ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔
ہاں ماموں نہیں اٹھے تو دیکھنا اٹنی بہت کی کی بولبو اسما گئے اس دل میں بریلی کے اس دل میں بریلی کے دربار کی خوشبو ہے جس دل میں بریلی کے دربار کی خوشبو ہے